یہ حکومت چونکہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اس لیے یہ جلد ڈیزالو ہو جائے گی۔ اس حکومت کے لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی، اس لیے یہ جلد ڈیزالو ہو جائے گی۔ یہ حکومت پہلے بھی پی ڈی ایم کے نام سے 16 مہینے موجود رہی تھی، اس وقت بھی شہباز شریف صاحب ملک کے معاشی اور دیگر مسائل حل کرنے میں ناکام رہے تھے، مہنگائی اور دیگر مسائل بڑھ گئے تھے، عوام کا پارا بہت ہائی ہو گیا تھا، لہٰذا اب عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے، احتجاج کریں گے، اسٹیبلشمنٹ گھبرا جائے گی اور یہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ یہ حکومت سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا رہی ہے، ساری دنیا میں اس حکومت کو جگ ہسائی کا سامنا ہے، اس حکومت نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے، اس وجہ سے اسے ساری دنیا میں جگ ہسائی کا سامنا ہے، اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر آئے گا، اس لیے یہ حکومت جلد ڈیزالو ہو جائے گی۔ اس حکومت نے فارم 45 کے معاملے میں اندھیر نگری چوپٹ راج کا مظاہرہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس حکمران جماعت کے لوگوں کے ساتھ ساز باز کی ہے، جس کے نتیجے میں فارم 45 کی جعل سازی ہمیں ای سی پی کی ویب سائٹ پر نظر آ رہی ہے۔ اس جعل سازی کا بھانڈا پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے، یہ عدالتوں میں کیس جائیں گے اور اس حکومت کے خلاف فیصلے آ جائیں گے اور یہ حکومت ڈیزالو ہو جائے گی۔ اس حکومت میں کولیشن جو پارٹیز ہیں ان کا آپس میں تعلق بڑا کمزور نوعیت کا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی والے شامل نہیں ہوئے کیبنٹ میں، اس لیے یہ حکومت ڈیفرنسز کا شکار ہو کر، اپنے انٹرنل ڈیفرنسز کا شکار ہو کر جلد ڈیزالو ہو جائے گی۔ کورٹس ریلیف دیں گی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو، اور وہ فارم 45 کے معاملے پہ اور الیکشن ٹریبیونلز میں جب کیسز چلیں گے اور دھاندلیاں ثابت ہوں گی تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور یہ حکومت ڈیزالو ہو جائے گی۔ برائے مہربانی یہ سارے کے سارے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک راولپنڈی کا موسم نہیں بدلتا اس حکومت کے ڈیزالو ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ دنیا امکانات کا کھیل ہے، سیاست تو ہے ہی امکانات کا کھیل، بالکل اگلے لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ کم از کم یہی بتاتی ہے کہ اسلام آباد کا موسم بدلنے کا انحصار ان تمام فیکٹرز پر، دھاندلی شاندلی، عدالتیں شدالتیں، عوامی پریشر یا اپوزیشن کا پریشر یا کولیشن پارٹیز کے انٹرنل ڈیفرنسز وغیرہ وغیرہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر، ان باتوں پر نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کسی حکومت کے ڈیزالو ہونے یا نہ ہونے کا انحصار صرف اور صرف اہل قوت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اہل قوت سے تعلقات اچھے ہیں تو پھر سطحی خیرائیں، اور شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھی چمچہ گیری کر لیتے ہیں، وہ اپنے ایک جونیئر کا، اپنے ماتحت کا پورچ میں آ کر استقبال کر رہے تھے اور اس کو سلوٹ کر رہے تھے، پتہ نہیں انہوں نے اس اپنے جونیئر کے، اپنے سبارڈینیٹ کے ہاتھ کیوں نہیں چوم لیے، پتہ نہیں اس کی گاڑی کا آگے بڑھ کر دروازہ کیوں نہیں کھولا، پتہ نہیں وہ کس حد تک بےتاب ہو رہے تھے اپنے جونیئر کو، اپنے ہی اپوائنٹڈ شخص کو استقبال کرنے کے لیے اور ویلکم کہنے کے لیے۔ لہٰذا عین ممکن ہے، بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ راولپنڈی کا موسم اب اگلے 6 سال نہیں بدلے گا اور ایکسٹینشن پر چلا جائے گا۔ لہٰذا پی ڈی ایم حکومت کہیں آپ اسے، یا نون لیگی حکومت کہیں، اس سے زرداری صاحب ناراض ہوں یا نہ ہوں، لگتا یہی ہے کہ اسے سطحی خیرائیں۔ ہاں زرداری صاحب یا بلاول صاحب کو خوش بہرحال رکھنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی، کیونکہ زرداری صاحب کیٹیگوریکلی ہم سب کو بتا چکے ہیں، بار بار بتا چکے ہیں کہ وعدے کوئی قرآن حدیث نہیں ہوتے، لہٰذا اگر انہوں نے وعدہ کیا ہے پی ڈی ایم کو یا نون لیگ کی حکومت کو سپورٹ کرنے کا تو ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی وعدہ توڑ دیں، اور شہباز شریف صاحب نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں اور نہ ہی راولپنڈی نے، وہ زرداری صاحب کو خوش رکھنے کی حد الوسع کوششیں کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اس بات کے چانسز نہیں ہیں، اب آپ کو اپوزیشن کرنی ہے، اس حقیقت کو تسلیم کریں، عدالتوں میں جنگ ضرور لڑیں، لیکن سڑکوں پر آ کر کوئی 9 مئی کر کے اپنے آپ کو پھر ڈسکریڈٹ نہ کریں۔ آپ کے پیچھے بہت ساری قوتیں ہیں، آپ کو تنگ کرنے کے لیے بہت سے لوگ پہلے سے خم ٹھونک کر بیٹھے ہیں، آپ کے خلاف فالس فلیگ آپریشنز کرنے کے لیے، آپ کے خلاف کوئی 6th 7th 8th جنریشن وار چھیڑنے کے لیے۔ لہٰذا برائے مہربانی اپنے جو تیر بھالے ہیں وہ واپس ڈال لیں کمانوں کے اندر، اور سڑکوں پر خم ٹھونک کر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ راولپنڈی کا موسم بدلنے سے پہلے چپ کر کے پارلیمنٹ میں اور عدالتوں میں مقابلہ کریں اس حکومت کا، اور پارلیمانی کمیٹیوں میں مقابلہ کریں۔ پارلیمنٹ ہی آپ کے پاس اب اویلیبل فورم ہے اگلے 5 سال عوام میں اس حکومت کو اور اس کی کارکردگی کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ اگر آپ کچھ اور کریں گے تو شاید اپنے پیروں پر پھر کلہاڑی ماریں گے۔ پہلے بھی آپ نے راولپنڈی کا موسم جب بدل رہا تھا آج سے سال 1.5 سال پہلے، تو آپ نے حافظ صاحب کی مخالفت کر کے اپنے سر ایک وبال لے لیا تھا،
نہ آپ نے حافظ صاحب کی مخالفت کی ہوتی اور نہ آج آپ کو یہ دن دیکھنے پڑتے. اب اگر راولپنڈی میں پھر ایکسٹینشن کا موسم چلا اور آپ نے پھر مخالفت کی کوشش کی تو آپ کو پھر لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اس لیے برائے مہربانی ہاتھ ہولہ رکھیں, اب اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور پاور سرکل میں ان ہونے کے لیے کچھ دیر برداشت اور تحمل سے کام لیں, اپنی باری کا انتظار کریں, جلدی جلدی باری لینے کی کوشش نہ کریں ورنہ مارے جائیں گے. آصف زرداری صاحب سے سبق سیکھیں, ٹھنڈا کر کے کھائیں.